ویلکم ٹو پاک ڈراما ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کسی کے پیار میں ہیں، لمبے لمبے ڈائلاگز بولنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی سے فلرٹ کر رہے ہیں تو یہ ڈراماز اور ان کے ڈائلاگز آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 10، جیسے آپ کی مرضی۔ ڈرامہ سیریل جیسے آپ کی مرضی میں معروف اداکار مکال ذوالفقار، شہری اور درف شاہ سلیم علیزے کا مرکزی کردار نبھا رہے ہیں، جبکہ دیگر کاسٹ میں جاوید شیخ، کرن ملک اور دیگر شامل ہیں۔ ڈرامے کی ہدایت کاری کے فرائض صبا حمید نے انجام دیے ہیں، جبکہ اس کی کہانی نائلہ زہرا جعفری نے لکھی ہے۔ شہری اور علیزے پسند کی شادی کرتے ہیں، لیکن بعد میں دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شہری اہلیہ سے کہتے ہیں کہ تم ایک ملک میں گئی ہو، ترکی، وہ بھی چھٹیوں کے لیے، میں نے دنیا دیکھی ہے۔ علیزے کہتی ہے کہ شادی سے پہلے شہری کے 500 افیئرز ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک کی بھی بھنک لگنے نہیں دی۔ یوٹیوب پر جیسے آپ کی مرضی کو ملینز کی تعداد میں ویوز حاصل ہو چکے ہیں۔ نمبر 9، مائی ری۔ ڈرامہ سیریل مائی ری میں ڈائلاگز ہی تو ڈرامے کی جان ہے۔ کہانی دو بھائیوں ظہیر اور حبیب کی ہے اور ان کے خاندانوں کے گرد گھومتی ہے۔ بیماری میں مبتلا ظہیر کی آخری خواہش اپنی بیٹی اینی کو دیکھنے کی ہے اور وہ اس کی اپنے بھتیجے فاخر سے شادی کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ اس کا فیصلہ دونوں خاندانوں کی زندگی میں ڈرامائی تبدیلیاں لانے کا سبب بنتا ہے اور اسی سے ڈرامے کی کہانی بے نقاب ہوتی ہے۔ ماریہ واسطی نے حریم سمینہ کا کردار ادا کیا ہے، جو خود بچپن کی شادی کا شکار ہوئی اور اسے حالات کو مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ وہ فاخر کی ماں کے طور پر ڈرامے میں نظر آئیں گی، جسے کم عمری میں اپنے کزن سے مجبوراً شادی کرنا پڑی۔ نمبر 8، وہم۔ ڈرامہ سیریل وہم سوشل میڈیا پر خاصا زیر بحث ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس کو اس کے شوہر کی وفات کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک دوسری بیوی بھی تھی۔ عام ٹی وی پر دکھائے جانے والے ڈرامہ سیریل وہم میں سویرا ندیم اور شمیم ہلالی اپنی عمدہ اداکاری کی وجہ سے ناظرین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ان تجربہ کار اداکاراؤں نے یہ ثابت کر دیا کہ پختہ اداکاری جس طرح دیکھنے والوں کو متاثر کر سکتی ہے، وہ کام خوبصورت چہرے نہیں کر سکتے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان اداکار جیسے ان کے سامنے مان پڑ گئے۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ڈرامے کا مرکزی کردار کسی ایسی اداکارہ کو سونپا جائے جو عمر کے اس حصے میں ہو، کیونکہ زیادہ کہانیاں کم عمر ہیروئنوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں۔ وہم کی کہانی کا مرکزی کردار سویرا ندیم کے علاوہ کوئی اور اس خوبصورتی سے نہیں نبھا سکتا تھا۔ کیا آپ بھی ناظرین میں سے ہیں جن کو سویرا اور شمیم ہلالی کی اداکاری نے وہم کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے؟ نمبر 7، ہبس۔ ڈرامہ سیریل ہبس لو ٹرائنگل ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ سیریل ہبس میں فیروز خان، باسط سلمان، اشنا شاہ، باسط کی اہلیہ عائشہ عمر روحا، اسرا غزل، سعدیہ، باسط کی والدہ، جاوید شیخ، عمران اسلم، صبا فیصل، عائشہ کی والدہ، حنا رضوی، دانیہ انور، بانو، زویا، جنیس ٹیسا، مصدق ملک، باسط کے دوست اور دیگر مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسے لڑکے باسط کے گرد گھومتی ہے جس کی والدہ بچپن میں ہی انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ان کی پرورش والد کرتے ہیں۔ وہ بچپن کی خوشیوں سے محروم رہ کر جوان ہوتے ہیں۔ ہبس میں بچپن میں ان کے ذہن میں خواتین سے متعلق پنپتا ہوا رویہ دکھایا گیا ہے۔ جنیس ٹیسا نے ڈرامے میں باسط کی اہلیہ عائشہ کی چھوٹی بہن کا کردار نبھایا ہے، جس میں انہیں خود غرض دکھایا گیا اور وہ سسرال میں چوری کرتی بھی پکڑی گئی تھی، جس کے بعد شوہر نے انہیں میکے چھوڑ دیا تھا۔ نمبر 6، میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو میں آپ کو محبت کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ پیار کی بجائے خود غرضی کی کہانی ہے۔ معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمن قمر کی تخلیق میرے پاس تم ہو کو نجی ٹی وی ARY ڈیجیٹل کی جانب سے پیش کیا گیا، جو نہ صرف پاکستان بلکہ ملک سے باہر بھی مقبول ہوا، جبکہ آخری قسط کو بڑے شہروں میں سینما گھروں میں بھی دکھایا گیا۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کی خاص وجہ ہیرو دانش تھا، جو کہ سب کا فیورٹ رہا۔ ڈرامے میں ہمایوں سعید کی اداکاری کو بھی سراہا گیا اور ان کے مکالموں کی ادائیگی کو بھی بہترین قرار دیا گیا۔ میرے پاس تم ہو میں دانش کی موت نے پاکستانیوں کو افسردہ کر کے رکھ دیا۔ دل کے مریضوں کے لیے اس ڈرامے کا اختتام بہت ہی بھاری ثابت ہوا، جس کی ایک مثال لاہور سے سامنے آئی۔ لاہور کے علاقے آؤٹ فال روڈ پر میرے پاس تم ہو کے اختتام پر ایک خاتون کا بلڈ پریشر لو ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی حالت بگڑ گئی۔ گھر والوں نے فوری طور پر 1122 کو اطلاع دی، جس کے ریسکیورز نے فوری رپورٹ کیا اور خاتون کی جان بچائی۔ تو قدر کریں ایسے ہیروز کی جن کی اداکاری میں بھی حقیقت نظر آتی ہے۔ نمبر 5، میرے ہمنشیں۔ میرے ہمنشیں ایک ریسنٹ ہائی بجٹ ڈرامہ سیریل ہے۔ یہ ڈرامہ لو ٹرائنگل نہیں تھا۔ یہ ایک لڑکی کی کہانی تھی جو پڑھنے کے لیے شہر آتی ہے اور گاؤں میں ایک منگیتر ہوتا ہے، لیکن شہر آ کر اب اس کی لائف میں ایک ڈاکٹر آ گیا اور یوں ڈرامہ لو ٹرائنگل کا موڑ مڑ چکا ہے۔ خجستہ کو تو اس کی دائمہ پال لیتی ہے اور اس کے چھوٹے بیٹے درخزئی کے ساتھ منگنی ہو جاتی ہے، جس کو نہ پڑھائی میں لگاؤ ہے اور نہ ہی کاروبار میں دلچسپی ہے، لیکن وہ خجستہ سے محبت بہت کرتا ہے۔
اس کی انا اس کے رسم و رواج کے مطابق اظہار محبت کو بھی غیرت کا مسئلہ ہی سمجھتے رہتے ہیں، لہٰذا وہ اس کو بس ملکیت جتانے تک رکھتا ہے۔ حالانکہ جب خجستہ کی چوڑیوں کے زخم سے اس کے ہاتھ سے خون نکلتا ہے تو وہ خون چاٹ لیتا ہے۔ یہ دیوانگی کی انتہا ہے۔ خجستہ بھی اسے پیار تو کرتی ہے لیکن اس کے رویے سے نالاں ہے۔ شہر میں ڈاکٹر ہادی اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن اگلے ہی ساتھ میں وہ لمحے بھر کو اس ناممکن سے رشتے کے بارے میں سوچتی ہے اور محبت کی نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لمحے شہر اور گاؤں کے مسائل کو وہیں کا وہیں رکھتے ہیں۔ ترقی کرنے والے اپنے پسماندہ علاقے کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا بزرگوں کے خدشات وقت کا سچ ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 4، وبال۔ ڈرامہ سیریل وبال دل کو چھو جانے والا ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کا بجٹ بھی شاندار تھا۔ بظاہر یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جو غربت کے حالات سے تنگ آ چکی ہے اور دولت کی خیالی زندگی گزار رہی ہے۔ کہانی خان کے گرد گھومتی ہے جسے پارٹیوں میں لڑکیوں کے گینگ کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور یہ ایک تعلیمی ادارے کی طرح لگتا ہے جو اپنے دوسروں کے بارے میں شاندار کہانیاں گھماتا ہے۔ وہ لڑکیوں کو بتاتی ہے کہ اس پر دولت کی بارش ہو رہی ہے اور تحائف میں سونے کے سیٹ، ایک ہیرے کی انگوٹھی، ایک حویلی اور آنے والی دنیا کی سیر شامل ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے تو وہ اس کا سامنا کرتے ہیں اور اسے تانے دیتے ہیں۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ بھی لڑتی ہے جو اس بارے میں فکر مند ہے کہ اسے پیسہ کہاں سے مل رہا ہے۔ نمبر 3، بیبی باجی۔ ARY کا بیبی باجی سیریل اپنے اندر ساس اور بہو کی ایسی داستان سمیٹے ہوئے ہے جو آج کے معاشرے میں ہر گھر کی کہانی ہے۔ مائیں بیٹوں کو بڑی خوشی سے بیاہ کر آتی ہیں مگر آنے والی بہوؤں کے مزاج کسی طور گھر کے افراد سے نہیں ملتے۔ بیبی باجی کہانی کا وہ کردار ہیں جنہوں نے عذرا جیسی تیز ترار بہو کے ہوتے ہوئے بھی خاندان کے ہر فرد کو جوڑے رکھا۔ بیبی باجی جہاں چاروں بیٹوں کو ایک ہی گھر میں رکھنا چاہتی ہے وہاں عذرا کوئی نہ کوئی بات کر کے نوبت جھگڑے تک پہنچا دیتی ہے۔ عذرا چاہتی ہے کہ گھر کا ہر فرد میرے تابع ہو، مگر جہاں بیبی باجی جیسی سلجھی ساس ہو تو وہاں عذرا کی کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی نشانے پر نہیں لگتا۔ اس سب کے برعکس بیبی باجی کی دوسری بہو اسما خاموش طبیعت معلوم ہوئی۔ نصیر کا رویہ اسما اور اپنے بیٹے سے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے۔ اسما بھی خاموشی سے نصیر کے رویے پر سمجھوتا کر لیتی ہے مگر بیٹے کے سامنے اپنی تذلیل پر اپنے شوہر کو روک دیتی ہے۔ اسما صرف نصیر کے سامنے ہی نہیں بلکہ عذرا کے سامنے بھی دب جاتی ہے۔ عذرا کا بتایا ہوا کام وہ بغیر ہچکچائے کر دیتی ہے جس پر بیبی باجی اسما کو کہتی ہیں کہ وہ عذرا کی عادتیں بگاڑ رہی ہے۔ اس وقت گھر میں واصف کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح عذرا وہاں بھی بغیر کسی بریک کے بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات بیبی باجی کو بھی ناگوار گزرتی ہے جس پر بیبی باجی سے کہتی ہیں کہ آئندہ وہ اسما کو ساتھ لے جائیں گی۔ عذرا کو واصف کے لیے لڑکی اس لیے بھی پسند نہیں آتی کیونکہ عذرا چاہتی ہے کہ بیبی باجی واصف کے لیے اس کی خالہ زاد کا انتخاب کریں۔ بیبی باجی صاف انکار کر دیتی ہیں کہ عذرا کا بہو بننا بھی ان کے لیے کسی گناہ کی سزا ہے۔ بیبی باجی صرف سیریل ہی نہیں بلکہ یہ ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں ماں بڑے چاہ سے بہو لے کر آتی ہے مگر وہی بہو جب گھر کے دوسرے افراد میں ترقیاں پیدا کرتی ہے تو گھر بکھرنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، تیرے بن۔ تیرے بن ایک نیو یونیک ڈرامہ ہے لیکن اب اس میں میریٹل ریپ دکھا کر اسے سپوائل کیا جا رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن نے مقبولیت کے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے لیکن گزشتہ چند روز سے یہ ڈرامہ سوشل میڈیا صارفین کی تنقید کی زد میں ہے۔ یوٹیوب پر 2 بلین سے زیادہ ویوز حاصل کرنے والے تیرے بن میں مرکزی کردار یمنا زیدی اور وہاج علی بطور میرب اور مرتسم ادا کر رہے ہیں۔ میاں بیوی کے محبت اور نفرت پر مبنی اس تعلق کو عوام کی جانب سے بہت پذیرائی ملی مگر 19 مئی کو ڈرامے کی 47ویں قسط کا پرومو ریلیز کیا گیا جسے دیکھ کر یہ تاثر مل رہا ہے کہ ڈرامے میں مبینہ طور پر ہیروئن کا ازدواجی ریپ کیا جا رہا ہے۔ پرومو کی ریلیز کے بعد ڈرامے کو ملنے والی داد و تحسین تنقید میں مل گئی اور سوشل میڈیا صارفین اپنے پسندیدہ کرداروں کو ڈرامے میں اس انداز سے دکھانے پر ڈرامہ رائٹر پروڈکشن ہاؤس کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور اپنے پسندیدہ کرداروں کی ایسی کردار کشی پر افسوس کر رہے ہیں۔ نمبر 1، یہ عشق۔ ڈرامہ سیریل یہ عشق ARY کا مقبول سیریل ہے۔ یہ عشق ہمارے معاشرے کے اس پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی نوجوان اپنی زندگی کے اہم فیصلوں کو اپنی خواہش کے برخلاف قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ کہانی محبت کی روایتی داستان پر مشتمل ہے جس میں 2 محبت کرنے والوں کو اپنے گھر والوں کی خاطر علیحدہ ہونا پڑتا ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کردار مشکار اور معاذ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن دونوں کی شادی کہیں اور طے کر دی جاتی ہے۔ اس میں ایک اور کردار اناجی کا دکھایا گیا جو ایک طاقتور اور مضبوط شخصیت کے طور پر نظر آتی ہے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اناجی پورے گھر والوں کی زندگی کے فیصلوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں اور معاذ کی شادی کسی اور سے کروانے کا فیصلہ بھی انہی کا ہے۔ ڈرامے کا سب سے منفرد پہلو اس کا مرکزی کردار مشکار ہے جو معروف گلوکار گوہر ممتاز کی بیوی انم احمد ادا کر رہی ہے۔ انم گوہر ایک ماڈل ہیں اور شادی کے بعد بھی اپنا کریئر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔